بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ سعودی حکومت کی جانب سے رمضان المبارک کے دوران عازمین کی بڑی تعداد میں عمرے کی ادائیگی کے لیے آمد پر مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں تصاویر لینے سے متعلق نئی ہدایات دے دی گئی ہیں۔ وزارت حج و عمرہ کے اعلامیہ کے مطابق عازمین کو دوسروں کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے درج ذیل آداب پر عمل کرنا ہوگا۔ حجاج اجازت کے بغیر دوسرے لوگوں کی تصاویر نہیں کھینچ سکتے۔ نماز کے دوران دوسرے لوگوں کی تصاویر لینے کی اجازت نہیں ہے، اور وہ عبادت کے دوران دوسرے لوگوں کو پریشان نہ کریں۔ سعودی عرب کے شمالی علاقے عسیر میں مکہ مکرمہ جانے والی زائرین کی بس تیز رفتاری کے باعث پل سے ٹکرا کر الٹ گئی۔ حادثہ میں 20 عمرہ زائرین جاں بحق اور 29 زخمی ہو گئے۔ بس میں زیادہ تر غیر ملکی سوار تھے۔ تمام زخمیوں کو قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ متوفین کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ امریکہ کے سابق مندوب برائے افغانستان زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستانی پارلیمنٹ سپریم کورٹ سے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو نااہل کرنے کا کہہ سکتی ہے۔ ایسے اقدامات پاکستان کے سیاسی، معاشی اور سیکورٹی بحران کو گہرا کر دیں گے۔ ایسے اقدامات سے پاکستان کی بین الاقوامی سپورٹ کم ہو جائے گی اور سیاسی افراتفری اور تشدد کے واقعات میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے سیاسی رہنماؤں نے اس بیان کی مذمت کرتے ہوئے انہیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا تھا۔ واشنگٹن میں پریس بریفنگ کے دوران ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ زلمے خلیلزاد عام امریکی شہری ہیں۔ ان کا بیان بائیڈن انتظامیہ کی نمائندگی نہیں کرتا۔ ان کے بیان کا امریکی خارجہ پالیسی سے تعلق نہیں۔ تشدد، ہراسانی یا دھمکی کا سیاست میں عمل دخل نہیں۔ ہم سیاسی فریقین کو قانون کی عزت کرنے کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ 37 سالہ حمزہ یوسف اسکاٹش نیشنل پارٹی کے نئے سربراہ منتخب ہو گئے۔ وہ اسکاٹ لینڈ کے نئے فرسٹ منسٹر ہوں گے۔ حمزہ یوسف کسی برطانوی سیاسی جماعت کے پہلے مسلمان اور پاکستانی نژاد لیڈر ہوں گے۔ حمزہ یوسف کو ایس ایم پی لیڈرشپ انتخابات کے دوسرے راؤنڈ میں 52.1% ووٹ ملے۔ حمزہ یوسف اسکاٹ لینڈ کے وزیر صحت کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ انہیں اسکاٹش پارلیمنٹ کا کم عمر ترین ممبر ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے۔ موصوف نے سربراہی کا مقابلہ جیتنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری فوری ترجیح ہر اسکاٹش کی حفاظت جاری رکھنا ہوگی۔ اسکاٹ لینڈ کے بہترین مفادات کے لیے برطانوی حکومت کے ساتھ تعمیری کام کروں گا۔ اسکاٹ لینڈ کی آزادی کے لیے پرعزم ہوں۔ ہم یورپی یونین میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ ہم آزادی کا مقدمہ آگے بڑھانے سے ہی جیتیں گے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے حمزہ یوسف کی جانب سے اسکاٹ لینڈ کی آزادی پر ایک اور ریفرینڈم کرانے کا مطالبہ مسترد کر دیا ہے۔ رشی سونک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم رشی سونک نئے اسکاٹش سربراہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں اور برطانوی عوام اور سیاستدان سب کے لیے اہم مسائل پر توجہ مرکوز کرنا چاہتے ہیں۔ اسٹریٹجک بمبار طیاروں کی پرواز کے بعد روس نے سی آف جاپان میں فرضی ہدف کو نشانہ لگانے کی مشق میں سپر سونک اینٹی شپ میزائل فائر کیے ہیں۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ تقریباً 100 کلومیٹر دور موجود ہدف کو 2 موسکیٹ کروز میزائلوں سے براہ راست نشانہ لگایا گیا۔ موسکیٹ درمیانے فاصلے تک مار کرنے والا سپر سونک کروز میزائل ہے جو 120 کلومیٹر تک کی رینج میں جہاز کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو میں سعودی عرب اور ایران کے درمیان مزید بات چیت کی حمایت سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال ہوا۔
چینی صدر نے کہا ہے کہ امید ہے کہ سعودی عرب اور ایران مذاکرات کے نتائج کی بنیاد پر اپنے تعلقات مسلسل بہتر بنائیں گے، نیز چین اور سعودی تعلقات کو فروغ دینے اور بنیادی مفادات سے متعلق مسائل پر مضبوطی سے ایک دوسرے کی حمایت کریں گے۔ معروف امریکی کمپنی ٹیسلا کے بانی ایلون مسک کا کہنا ہے کہ مجھے بل گیٹس کے ساتھ ہونے والی ملاقاتیں یاد ہیں۔ ان کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت AI سے متعلق سمجھ محدود ہے۔ ایلون مسک اکثر ہی AI کے خطرات کے بارے میں اپنی آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں، خاص طور پر AI چیٹ بوٹس کے بعد جیسے کہ چیٹ GPT، مائکروسافٹ کا بنگ اور گوگل کا بارڈ۔ یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جس کے بارے میں ہر کوئی بات کر سکتا ہے۔ دوسری جانب مائکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس اس نئی ٹیکنالوجی کے حق میں ہیں اور ان کا خیال ہے کہ چیٹ GPT جیسے آلات ہمارا مستقبل ہیں جو کہ انسان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کریں گے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ دی ایج آف AI ہیز بیگن کے عنوان سے لکھے گئے بل گیٹس کے حالیہ بلاگ نے بھی کافی توجہ حاصل کی ہے۔ امریکی ریاست ٹینیسی کے شہر نیشویل کے اسکول میں صبح 10:30 بجے 28 سالہ لڑکی اوڈری ہیل کی فائرنگ سے 3 کم سن طالب علموں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ فائرنگ کرنے والی لڑکی کے پاس 2 رائفلز اور 1 ہینڈ گن تھی۔ کووننٹ اسکول میں پری کنڈر گارٹن سے 6ٹھی جماعت تک کے 200 طلباء زیر تعلیم ہیں۔ فائرنگ کرنے والی لڑکی جوابی کارروائی میں ماری گئی۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 30 مارچ سن 2023، صفحہ 8، طارق مرزا کی آواز میں۔